پاکستان کو آپ نے کہہ دیا ٹاکسک جہاں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے نہیں ہے ٹاکسک جگہ پاکستان ہر لحاظ سے؟ حکومت کھا رہی ہے تو یوتھ نہ کھائے تو کھانے دیں. کیا ہے، سبھی کھا رہے ہیں، سب کو کھانے دیں. اگر میں آپ کو 3 دن کے لیے بھوکا رکھوں نا، یہ آپ کا ریلیجن گیا، یہ آپ کا پیٹریوٹزم گیا، سب کچھ گیا. پیٹ کی بھوک جو ہے نا وہ انسان کو جانور بنا دیتی ہے. سر ڈپینڈ کرتا ہے اکیلے زیادہ مزہ کراچی میں آتا ہے. تو یہ انٹرویو فاطمہ بھابھی نے دیکھنا ہے. وہ سب چیزیں میری دیکھنے والی ہیں. ان کے پاس میری وہ پکچرز ہیں ساڑی کے اندر جو اگر آن ہو گئیں تو شاید میں ٹک ٹاک پہ شاید وائرل ہو جاؤں کہ بھائی جان مرد کتا ہے، مرد ظالم ہے، مرد کمینہ ہے. اس مرد میں تمہارا باپ بھی ہے، تمہارا بھائی بھی ہے، تمہارا میاں بھی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ابھی نہیں یہ کاٹ دینا یہ، کیونکہ ابھی وہ تھا سرپرائز. ٹھیک ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات. زندگی میں کچھ ایسے لمحے ہوتے ہیں جہاں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ دوستی کے نام پہ یا بھائی بننے کے نام پہ کیا کیا کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک ایسا واقعہ آج ہونے والا ہے. آج ہم ایک ایسی پوڈ کاسٹ میں آئے ہوئے ہیں جو آپ کو پیسے نہیں دے رہی لیکن کافی آپ کو پلا رہی ہے، اور کافی بھی وہ جو کہ کل کی ہے. خواتین و حضرات، آج ہمارے ہوسٹ جو کہ باؤڈی بنا کے اور ٹیکے لگا کے آئے ہوئے ہیں، ڈولے نکالتے ہیں، گورے چٹے بازو دکھا رہے ہیں، جن کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں گورے گورے بازوؤں پہ کالا کالا چشمہ. اور اس پوڈ کاسٹ کا نام ہے فولڈنگ دا ٹروتھ آف دا ان آف دا فولڈنگ. ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم. عدنان فیصل FHM پاکستان کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ ہیں احمد علی بٹ صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہی از امیزنگ. پھر بھی میرا تعارف سر تعارف کرا دیں گے آپ کو. خیر، پیار کرنے والے، یاروں کے یار، ملٹی ٹیلنٹڈ لوگ بھی ان سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم بھی ان سے بہت پیار کرتے ہیں، اور کافی عرصے سے ان کو چیز کر رہے تھے. فائنلی ہم نے ان کو پکڑ ہی لیا. جی احمد صاحب کیسے ہیں؟ بٹ صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی ہمیں پتہ چلا کہ اپنا پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کر رہے ہیں. جی جی. یہ کس نوعیت کا پوڈ کاسٹ ہوگا اور کیا کب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کب آ رہا ہے؟ اس کی پہلی پلے لسٹ کا نام ہے جی ایکسکیوز می، اور ایکسکیوز می ود احمد علی بٹ. اور یہ پہلی ایپیسوڈ انشاءاللہ اگلے مہینے آپ دیکھیں گے. ابھی پروموز وغیرہ لگنا شروع ہو جائیں گے. بلکہ آپ کے شو پہ میں نے پہلی دفعہ بتا دیا. یار کیا یار میری PR مارے گی مجھے. ابھی فیصل کباڑیا کا فون آ جائے گا. کیا پہلی دفعہ بتا دیے یار یہ کیا کیا آپ نے. نہیں ہم نے نام تو خیر obviously بات اس کا رکھا ہوا ہے ایکسکیوز می ود احمد علی بٹ. اینڈ the point of the show is کہ I wanted to interview people that I think have accomplished so much. ٹیلی ویژن پہ ہماری سینسر پالیسی بڑی اسٹرکٹ ہوتی ہے، اور ویسے بھی بڑا بائسڈ ہمارا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ مہمان آ سکتے ہیں، وہ نہیں آ سکتے، آپ اس کو بلا لیں، اس کو نہیں بلا سکتے. So I wanted to interview so many people, not only here. ہم نے دبئی میں شوٹ کیا ہے، ہم نے انشاءاللہ اکتوبر میں going to London to shoot. So and these are people from the business community, from entertainment community, politics سے ہیں، ایجوکیشن انڈسٹری سے ہیں. آئی تھنک کہ ہمارے پاکستان کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو واقعی ہیو اکامپلشڈ سو مچ، لیکن جن کو منہ ہی نہیں لگاتے. کیونکہ وہ ٹک ٹاک پہ سلو موشن ڈانس نہیں کر رہے ہوتے. تو دس از مائی اٹیمپٹ ٹو انٹرویو اینڈ ایجوکیٹ پیپل بائی انٹرویوئنگ پیپل دیٹ آئی تھنک ہیو اکامپلشڈ اور ہیو کنٹریبیوٹیڈ ٹو دا سوسائٹی. سر کیسے یہ جو ابھی تھوڑا سا جاننا چاہیں گے، سنس ہمارا یوتھ بیس یوٹیوب انسٹاگرام میں، آپ بتائیے کیسے آپ کا یہ ایکسیڈنٹ ہوا، آنا کیسے ہوا میوزک کامیڈی کی طرف، کیسے ہوا سر سب کچھ؟ ایسے یہ بہت اچھا کیسے لیکن سر جاننا چاہتے ہیں لوگ. اتنا نام بن گیا سر، بہت بڑا نام بن گیا. میں دیکھیں میں پیدا ہی ایک ایسے خاندان میں ہوا تھا جہاں یہ چیزیں بڑی نارمل ہیں. تو آئی واز ریزڈ ود میوزک ان مائی ہاؤس، آئی واز ریزڈ ود انٹرٹینمنٹ، فلم تو ہمارے بلڈ لائن میں تھی. سو میرے نانا حضور جو ہیں ان کا شاہ نور اسٹوڈیو تھا. شاہ نور واز شاہ شوکت حسین رضوی اینڈ نور جہاں نور. سو ان کے پیار کی نشانی تھی شاہ نور اسٹوڈیو. پھر ان کی طلاق ہو گئی تو پیار کی نشانی بنی. طلاق ہو گئی، وہ تو بڑی دیر کی ہوئی تھی. پھر مائی نانو ری میرڈ. تو میری 3 نانو ہیں اور 2 نانا ہیں الحمدللہ. کیسا. تو یہ تھا. اس کے بعد ایوری بڈی واز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. ایون مائی فادر واز این ایکٹر، گاڈ ریسٹ ہز سول. اینڈ تو میرے لیے بڑا ہی ایک کہہ لیں کہ اگر آپ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہوں تو آپ کو 13-14 سال کی عمر تک ہر دوائی کا نام پتہ ہوتا ہے. سو مجھے بھی ہر ایکٹر کا نام پتہ تھا، سنگر کا نام پتہ تھا. گھر میں آتے ہی وہ لوگ تھے. تو اٹ واز ویری نارمل فار می کہ اچھا گھر کے اندر ہلا گلا ہو رہا ہے، گانے شانے، انڈسٹری کے لوگ آ رہے جا رہے. سو مجھے وہ اسٹارڈم
والی جو چیز تھی وہ شاید میرے لیے نارمل تھی, بیکاز آئی واز اٹریکٹیڈ ٹو اسٹارٹ. مجھے نارمل جب میں کسی دوست کے گھر جاتا میں کہتا یار یہ اب نارمل لوگ ہیں, ان کے گھر میں تو کوئی میوزک ہی نہیں سن رہا, ان کے گھر میں تو لائٹیں بند ہوئی ہوئی ہیں, ایک کمرے کے اندر سائڈ پہ آپ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں, مطلب اس طرح والا سین تھا. سو یس, میرے لیے وہ چیزیں اب نارمل تھیں. میرے لیے نارمیلٹی جو عام لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ لوگ یہ ہے, وہ میرے لیے نارمل تھا. اینڈ آئی واز, مجھے 13-14 سال کی عمر میں میوزک کی تعلیم دی گئی تھی, کیونکہ میرے با حضور نے کہا تھا کہ ہم چاروں بھائیوں کو انسٹرومنٹ آنا چاہیے پلے کرنا. اینڈ آئی تھنک دیٹس ون آف دا کروشل, بیکاز می بینگ اے فادر ناؤ, آئی تھنک کہ واقعی ہم ماں باپ کو ایک ایفرٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو کوئی بھی میوزک سے لگا ہونا چاہیے. ایک بچے میں ایمپتھی پیدا ہوتی ہے, ایک سینسٹیوٹی پیدا ہوتی ہے بچے کے اندر, کریٹیونیس آتی ہے. تو کوئی نہ کوئی, اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ اس کو کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ ضرور دیں تاکہ وہ سیکھے. سر ریئل لائف میں بھی ایسی ہیں جس طرح بڑے جولی ہیں؟ نہیں, اس کے تو پیسے مل رہے ہیں. اچھا, پیسے نہیں یہاں تو نہیں ہے سر. میری بیگم کہتی ہے میں کافی سیریس ہوں. سیریس ہیں؟ جی جی, وہ کہتی ہے میں آپ اسکرین پہ کچھ اور ہے. میں کہا ظاہری بات ہے, وہ ایک آپ کا پرسونا ہے, لیکن میں اور آپ جو نارمل ابھی بات کریں میں ایسا ہی ہوتا ہوں. اچھا, گھر پہ بھی ایسے ہی نہیں ہوتے جس طرح ابھی ہمارے ساتھ؟ نہیں, گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. گھر میں اصل میں مجھے جوگت مارنے والے بہت ہیں, تو میں بہت ووکل ہیں, بہت بلنٹ ہیں, اور ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی سر آپ کا کسی کے ساتھ تھوڑا افیئر ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. وہ کیوں سر؟ نہیں, آئی ایم ووکل اباؤٹ تھنگز دیٹ آئی بلیو. آپ نے ایک انسٹاگرام میں پوسٹ لگے, بڑی ٹرینڈنگ ہو گئی, ہمارے بھی کافی لوگوں نے کور کی. پاکستان کو آپ نے کہہ دیا ٹاکسک. تو ہے, آپ کو کیا لگتا نہیں ہے ٹاکسک جگہ ہے پاکستان؟ ہر لحاظ سے. آپ دیکھیں کہ بجلی کے بل کہاں چلے گئے ہیں. کتنا ہے سر آپ کا بجلی کا بل؟ سر اب میرا خیال ہے 5 روپے اور انہوں نے بڑھا دی یونٹ. کتنا نہیں, آلموسٹ 15 روپے اور بڑھا دیا. تو ایک بندہ جو کہ 10-20 ہزار روپے بیچارہ کما رہا ہے, وہ 40-50 ہزار روپے کا بل کہاں سے دے گا؟ نارمل آپ تیل دیکھیں, آج 300 روپے کا ہو گیا. ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں سیکیورٹی کے لیے ہم خود پیسے دیتے ہیں, بجلی کے لیے ہم سولر لگواتے ہیں, وہ بھی ہم خود پیسے دیتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم لوگوں نے گاڑی میں پٹرول ڈلوانا ہے تو اس کے ہم لوگ ٹوائس از مچ پیسے دے رہے ہیں. سو ہر چیز اگر ہم خود کریں اور اس کے بعد ہم گورنمنٹ کو بھی پیسے دے رہے ہیں, اور گورنمنٹ ہمیں آگے سے کیا کہہ رہی ہے, کوشش کریں انشاءاللہ. یہ حالات ابھی برے ہیں, انشاءاللہ ٹھیک. سر گورنمنٹ ٹاکسک ہوئی نا, ملک تو نہیں ہوا؟ نہیں, ملک بھی ہو چکا ہوا ہے. دیکھیں, ملک لوگ بناتے ہیں. یہ زمین ہے, یہ اس پہ پاکستان کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے. کل کو ہمارے ریلیجن کے اندر ہجرت ہے, اور آپ دیکھیں کہ جب کوئی انوائرمنٹ آپ کو پروگریسونیس ختم کر دیتی ہے, تو پھر اس کے بعد آپ ایک ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں آپ ایکسیل کر سکیں, اینڈ دین یو کم بیک ٹو یور ہوم کنٹری. سو وی آر لیونگ ان اے ٹائم ویئر ہر جگہ ہر بندہ ڈرا ہوا ہے, ہر بندہ غصے میں ہے. کیونکہ اگر آپ بیسک نیڈز ہی نہیں کر سکتے نا, اگر میں آپ کو 3 دن کے لیے بھوکا رکھوں نا, یہ آپ کا ریلیجن گیا, یہ آپ کا پیٹریوٹزم گیا, سب کچھ گیا. پیٹ کی بھوک جو ہے نا, وہ انسان کو جانور بنا دیتی ہے. اور ابھی ہم لوگ جس موڑ پہ جا رہے ہیں نا, جس طرح لوگ بھوکے ہو رہے ہیں, جس طرح لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں اور سارے کچھ کر رہے ہیں, ایونچولی ایک دن آئے گا کہ لوگ بڑی گاڑی کو دیکھ کے دروازے پٹیں گے, بڑے گھروں کو دیکھ کے پتھر ماریں گے. بیکاز بھوک جو ہے نا بھائی جان, وہ جتنا مرضی بڑا ڈنڈا کیوں نہ ہو, وہ اس کو موڑ کے واپس دے دیتی ہے. ایسی چیز ہے بھوک. تو اللہ اس وقت سے ہمیں بچائے. سر جو جا رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں, جو جا رہے ہیں وہ ٹھیک جا رہے ہیں ملک چھوڑ کے؟ ظاہری بات ہے بھائی, کیوں نہیں. اگر آپ کو ایک اچھی جگہ مل رہی ہے, اگر آپ کو ایک رہنے کے لیے اچھی جگہ مل رہی ہے, سیکیورٹی مل رہی ہے, کام مل رہا ہے, سب کچھ مل رہا ہے, تو آپ کیوں نہ جائیں. یہ کانسیپٹ جو ہے نا آپ کا کہ جی میں مطلب پاکستان ہمارا ملک ہے, پاکستان لوگوں نے بنایا ہے, ٹھیک ہے نا. یہی لنڈن میں جا کے وہاں بھی پاکستان ہے, وہاں بھی پاکستانی ہے, کیونکہ دل ہمیشہ آپ کا وہیں رہے گا, پاکستانی رہے گا. یہ ملک واقعی بڑا خوبصورت ملک تھا, بڑا اچھا بنایا تھا, لیکن ہم نے اس کو ٹکے کب نہیں چھوڑا. تو دیٹس دا ہارش ریالٹی. سر بہت ذرا سچ نہیں بولتے تو بھائی جھوٹ بول لیتے ہیں. بہت اچھا ملک ہے, بڑا مزہ آیا. ہم چاند پہ جا رہے ہیں 100 سال بعد. ویری نائس. کیا کہیں گے سر جو چاند پہ گئے ہیں؟ آئی تھنک ونڈرفل. ایز اے نیشن دے ہیو ایکسیلڈ. انڈیا آپ خود دیکھ لیں, ان میں نیشنلزم کتنا ہے. اور ہم کہاں جا رہے ہیں سر؟ سر ہم چاند بلاک تک تو جا رہے ہیں. مون مارکیٹ ہے ہمارے پاس. صدر جا رہے ہیں, اس مارکیٹ جا رہے ہیں, چاند تک نہیں جا سکتے ہم لوگ.
مگر وہ ہوگا نا کہتا جان دے انہوں نے جنت میں ہم ہی جائیں گے. جنت میں ہم جائیں گے. اچھا تو کرنے دے بھائی جان. کیوں سر ابھی ریسنٹلی تابش کا جو آپ نے ایک پرینک کیا بڑا وائرل ہوا, یہ کیا پرینک تھا یا بعد میں یو ٹرن مار لیا خان کی طرح, کیا کیا سر یہ کیا سو کہتے ہیں پلان ہوا تھا آنا آپ ہی نے تھا؟ پلان نہیں. دیکھیں میں تابش نے مجھے ایز اے گیسٹ بلایا بیکاز ہی واز کائنڈ انف ٹو ڈو مائی پوڈ کاسٹ. تو میں نے اس کو کہا تھا کہ بھائی تو پہلے میرا شو کرے گا تب میں تیرے پاس آؤں گا. تو اس نے کہا میں بھائی کر لوں گا. میں نے اس کو 6 پیسے دیے, اس نے مجھے 6 پیسے دیے. اچھا تھا پرینک ہی؟ ہاں نہیں اچھا پرینک اس وقت نہیں بنا, آپ نے آنا ہی تھا اور بہت زیادہ شور مچ گیا تو آپ نے سوچا کہ یار جب میں گیا ہوں تو اس نے کہا احمد بھائی آپ اوپننگ کریں. میں کہا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا میں تجھے انٹروڈیوس کروا لیتا ہوں. تو کہتا ہے کہ ہم یوں کریں گے جس طرح ہوسٹ چینج ہو گیا. میں کہا اوکے فائن. تو میرا خیال تھا شو تک ہی کریں گے. سو وہ اس نے تصویر کھینچ کے اس کی ٹیم نے تو اس کا آیا کہ جی ہم لوگ یہ شغل کرنے لگے. میں کہا کر دو. وہ کچھ زیادہ ہی حد سے باہر ہو گیا. یہاں تک کہ مجھے اتنے لوگوں نے کہا کہتے یار بہت اچھا کیا, اف اب جیو کو عقل آئی. اور مجھے بعد میں ریئلائز میں کہا یار تابش کے دشمن کتنے بیٹھے ہوئے. بتایا تو نہیں تابش کو. نہیں میں نے 2 کا تو بتایا. کیا خیالات ہیں لوگوں کے؟ میری لوگ یہ ٹیکسٹ ہے, یہ اسکرین شاٹ ہے. مگر آئی تھنک دیکھیں تابش از اے ونڈرفل پرسن اینڈ جو وہ کر رہا ہے وہ وہی کر سکتا ہے. جس نے اپنی ایک نیش بنائی ہے اینڈ ہنسنا منا ہے از بائی فار ون آف دا بگیسٹ شوز رائٹ ناؤ آن ٹیلی ویژن. کتنے ایوارڈز ملے سر آپ کو؟ خریدے ہیں کچھ نہیں جو ملے آپ. اچھا جو ملے 5-6 تو مل گئے ہوں گے ابھی تک. ایوارڈ ہوسٹ کرتے ہیں آپ لگتا ہے جتنے بھی ایوارڈز ہوتے ہیں کریڈیبلٹی ٹھیک ہے سب کی؟ دیکھیں کچھ حد تک ٹھیک ہوتی ہے کچھ حد تک نہیں بھی ہوتی. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو پتا ہوتا ہے جب آپ ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں کس کی کریڈیبلٹی؟ مجھے نہیں ہوتا مگر ہاں ایک آپ کا اپنا بھی ہوتا ہے. یہاں ہم دیکھیں یہاں پاکستان کے ایوارڈز ہو جائیں یا باہر کے ایوارڈز ہو جائیں, آپ کو لگتا ہے کہ آسکرز جو ہیں وہ بڑے میرٹ پہ ملتے ہیں. آپ کو بھی پتا ہو کس طرح ملتے ہیں, ورنہ بیچارہ ہر کالا ایکٹر کو نا بھی مل رہا ہوتا. سو ہر جگہ فیوریٹزم ہوتا ہے ہر جگہ. مگر آپ ایک چیز دیکھ کے چلیں, کسی بھی برانڈ کا یا کسی بھی چینل کا ایک اسپیسیفک ایم ہے, اس کا ایجنڈا اپنا ہے کہ یار ہم نے اپنا کانٹینٹ کرنا ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو کرنا ہے, وچ از فائن. ٹھیک ہے جی. انہوں نے ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا کہ جی ہم پورے پاکستان کو دیں گے. ایک سرٹن ایوارڈ شو بنتا ہے, اس کے حساب سے وہ ڈیزائن ہوتا ہے. برانڈس کا آتا ہے, ویوز کا آتا ہے, اور اسی کے اوپر ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں. اب پاپولیرٹی ایوارڈ الگ ہوتا ہے اور کرٹک ایوارڈ الگ ہوتا ہے. اب کرٹک ایوارڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ یار اس کو بھی خوش کر دو, اس کو بھی خوش کر دو. فائن. یہ انڈیا میں بھی ہوتا ہے, یہ یو کے میں بھی ہوتا ہے, یہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے. وہاں الگ طریقے سے ہوتا ہے. ہمارے یہاں ذرا تھوڑے سے بیچارے ہم لوگ سیدھے ہیں, ہم لوگ سمپل مدد کر دیتے ہیں. بٹ اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ انہوں نے کوئی مورالٹی کا ڈنڈا لیا ہوا ہے کہ جی ہم سچے صاف الیکشن کروائیں گے. نہیں بھائی, ان کا اپنا ایجنڈا ہے, وہ پاپولیرٹی کے لیے کر رہے ہیں, ہونا چاہیے. انڈیا گئے سر آپ؟ میں گیا ہوں, دو دفعہ گیا ہوں. تو کیا کرنے گئے تھے سر؟ میں وہاں چپ مارنے گیا تھا. کیا مطلب کیا کرنے گیا تھا؟ پھرنے گیا. کام کرنے گئے تھے؟ گھومنے پھرنے گیا. اچھا گھومنے پھرنے گئے تھے. کبھی کام کی آفر آئی سر وہاں سے؟ نہیں مجھے نہیں آئی کبھی. اچھا ایسا تو نہیں کہ وہ آپ کو لگتا ہے کہ یار نہیں مجھے وہاں سے نہیں, مجھے پنجاب سے آئی تھی. میں نے ابھی جو فلم بھی کی تھی وہ گپی گروال کے ساتھ, ابھی وہ آنے والی ہے فلم, وہ بالی ووڈ سے نہیں آئی تھی, وہ ان کے پنجابی والا جو سنیما ہے وہاں سے آئی ہے. سو وہ میں نے فلم کر لی ہوئی ہے اینڈ آئی ایم جسٹ ویٹنگ فار اٹ ٹو ریلیز. اس کا بھی ٹائم آنا ہے. مولوجٹ کیوں نہیں کی سر آپ نے؟ آپ کو آفر بھی تھی وہاں سے. یا میں فٹ ہی نہیں آیا. فٹ نہیں آئے؟ ہاں نہیں کیا مطلب؟ میں نے اسکرین ٹیسٹ کیا بلی کے. نہیں ایسا نہیں ہوا سر. نہیں میں نے کیا تھا. میں نے بلی نے مجھے کہا تھا کہ سر آپ نے یہ رول کرنا ہے. میں کہا ٹھیک ہے. اس کے لیے کہا جاتا ہے ان دنوں آپ کوئی اور مووی کر رہے تھے, ہم پوچھ رہے پنجاب نہیں جاؤں گی کر رہا تھا میں. تو پھر فٹ کیوں نہیں آیا سر؟ یہ کوئی کون سی بات ہو گئی ہے؟ یہ خود اپنے ساتھ خود کھیل رہے ہیں کیا؟ دیکھیں ہر فلم کا, آپ امریکہ میں بھی چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, فلم کی کاسٹنگ ہوتی ہے, اسکرین ٹیسٹ ہوتا ہے. رابرٹ ڈاؤنی جونیئر 5-6 ایکٹرس کو کاٹ کے اس کو ملا تھا, بٹ ہی آلسو آڈیشن فار دا مووی. آئی آڈیشن فار دا مووی, آئی ڈنٹ گیٹ دا پارٹ بیکاز ایک ڈائریکٹر کی اپنی ویژن ہوتی ہے, وہ اس کی مرضی بھائی, وہ جس کو مرضی کاسٹ کرے. سو ہی واز نائس انف, اس نے کہا تھا کہ وی گوئنگ ود اے ڈفرنٹ ڈائریکشن. سو جس کی قسمت ہوتی ہے بھائی اسی کو ملتا ہے. بھابھی آپ کے ساتھ ہر جگہ ایوارڈز تقریباً ہوتے ہیں. آپ کو تکلیف ہے؟ نہیں سر کوئی تکلیف نہیں. اتنا سپورٹ کرتی سر آپ کو؟ نہیں, وہ فری رائڈ کے لیے آتی ہے. ظاہری بات ہے اگر میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تو سپورٹ ہی کر رہی ہے. اور سر یہ جو انہوں نے اچانک جو ان کا ابایا لیا, یہ آپ اچانک نہیں ہوا, کیا ہوا کیا سر؟ یہ مطلب یہ تو بڑی اچھی بات تھی. تو وہی تو جاننا چاہ رہے ہیں لوگ, بڑا پوچھ رہے تھے کہ اچانک کیسے. نہیں دیکھیں ہمارے معاشرے میں نا ایک بڑا ایک ڈائلیما ہے کہ ہم لوگوں نے نا کم کپڑوں کو کول کر دیا. ٹھیک ہے نا. اور ہمارے ریلیجن میں جتنی رسپیکٹ اور جتنی
درجہ عورت کا ہے وہ 3 گنا مرد سے زیادہ ہے. میں نے جب فاطمہ میری زندگی میں آئیں تو ہم لوگ پہلے دوست تھے اور ہماری دوستی رہی ہے, اور فاطمہ لندن میں تھیں اور وہ اس ٹائم پہ ایک فیشن ہاؤس میں کام کرتی تھیں. سارا ٹائم انہوں نے لندن میں گزارا, جیسا دیس ویسا بھیس ہوتا تھا. ماڈرن ہیں وہ ماشاء اللہ اپنی سوچ سے بھی. سو ون آئی میرڈ تو وہ تو کم کارڈیشین تھیں اس ٹائم پہ, تو وہ فیشن بھی اس طرح کرتی تھیں. ارینج تھی سر؟ یار آپ کو کیا لگتا ہے میں ارینج والا بندہ ہوں؟ نہیں لگتے. تو پھر ویسے بچوں کو جاننے کے لیے سر وہ کچھ لوگ جانیں گے نا سر. جی نہیں, میں ارینج, پبلک میری لو ارینج میرج تھی. میں نے ارینج کروایا اپنی لو میرج کو. بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, بہت زبردست اسٹیٹمنٹ ہے سر. لو ارینج میرج بالکل 9 سال ہو گئے تھے ہمیں بھائی. ہماری کہانی تو بڑی کافی مشہور ہو گئی. لو ارینج ندا یاسر کے میں نے کیا تھا نا شو, تو اس پہ میری بیگم نے میرے پول کھول دیے تھے کافی زیادہ. تو مگر فاطمہ کی جو ٹرانزیشن تھی جب ہم پاکستان ہوئے تو فاطمہ واز آلویز اے اسپریچول وومن اینڈ اے ویری اسٹرانگ ہیڈڈ وومن. تو انہوں نے مجھے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا کہ میں, اور وہ ریڈنگ ہمیشہ سے کرتی ہیں, تو اپنے اسلام کے بارے میں انہوں نے اور ریڈنگ کرنی شروع کی. جب انہوں نے مجھے کہا کہ میں دوپٹہ لینا چاہتی ہوں, میں نے کہا بسم اللہ کریں. تو ایک دم وہ ذرا تھوڑی سی حیران ہو گئی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں. میں کہا مجھے کیوں نہ مسئلہ. سو پلس اوپر سے ہمارا پورا خاندان جو ہے وہ کافی اسپریچول ہیں. ہم لوگ ملکہ ترنم نور جہاں سے لے کے میری والدہ سے لے کے ہم لوگ ہمیشہ مجلسیں ہوئی ہیں, زکوٰۃ, ہماری خیرات, اور مطلب میرے والد صاحب ہم لوگ سارے بڑے ریلیجیس لوگ ہیں. لیکن کنزرویٹیو جو ایک ورڈ ہوتا ہے نا, ہم لوگ یہاں یوز کرتے ہیں, اچھے بڑے کنزرویٹیو ہیں. کنزرویٹیو از ناٹ اے نیگیٹو تھنگ. کنزرویٹیو کی ادر فارم ہے انلائٹنمنٹ, کہ آپ کسی چیز سے انلائٹن ہے کہ ہاں یار میں اپنے ریلیجن کے اندر یہ میری حدود ہیں, میں ان میں رہ کے ہی میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے. میرے سے زیادہ بہت زیادہ اسپریچول فاطمہ ہے. انہوں نے اپنے ریلیجن کو اسٹڈی بھی کیا ہے. اچھا, آپ کی طرف کوئی ویسی وہ نہیں ہے جو کرنا ہے جس مرضی پہ ہوں, پہلے تھی جو رول پہلے ورنہ شادی کرنے کا فائدہ ہی کیا پھر, اگر آپ نے کسی پہ حدود لگا دینی ہے. دیکھیں جب آپ کی زندگی کا کوئی بھی پارٹنر آتا ہے تو آپ ایک چیز خود انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس کو کہاں تک آپ لبرٹی دے سکتے ہیں. یا تو آپ وہ فل شکی والے ہو جائیں, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا فلاں, یا پھر آپ زندگی ایک ایسے بندے کے ساتھ گزاریں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک میوچل رسپیکٹ اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک دوسرے کو اپریشیٹ بھی کریں گے اور ایلیویٹ بھی کریں گے. اب ہمارے یہاں جس طرح کے ہم ڈرامے بھی بناتے ہیں اور وہ سارا کچھ کرتے ہیں, ہم لوگ ٹاکسک مین دکھاتے ہیں یا ٹاکسک عورت دکھاتے ہیں. ہر طرف سے مس انڈرسٹینڈنگس اور آرگیومنٹس ہوتی ہیں میاں بیوی میں. لیکن آپ ایک چیز خود ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر دوستی آپ سب سے پہلے رکھیں گے نا تو باقی ساری چیزیں خود بخود ہی سالو ہو جائے گی. اگر آپ عورت کے پاس سب سے بڑا جو ایک مرد کو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتا ہے رسپیکٹ, اور وہ فاطمہ جانتی ہیں کہ اچھا مرد کی رسپیکٹ کیا ہے, شوہر کی رسپیکٹ کیا ہے, اور فادر کی رسپیکٹ کیا ہے. اور ایک مرد کا کام ہے کہ عورت کو اس کا وقت دینا اور اس کو اپریشیٹ کرنا. انسیکیورٹیز ہر ایک کے بیچ میں ہوتی ہیں, تو آپ ایز اے پارٹنر ڈیفائن کرتے ہیں کہ کتنا ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں گے. میں نے فاطمہ کو کبھی کسی چیز سے نہیں روکا. ایک الحمدللہ ان کا اپنا ایک سینسر پالیسی ہے اپنے بارے میں, وہ اسی میں رہتی ہیں. ہاں میرے سے ڈسکس ضرور کرتی ہیں, میں بھی اکثر ڈسکس کرتا ہوں ان سے. بچوں کی اپبرنگنگ میں آپ کا زیادہ رول ہے فاطمہ بھائی کا؟ سارا ان کا رول ہے. ان کا رول ہوتا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی انہیں کی طرح جائیں گے. جی جی بالکل. دیکھیں اذان جب ہماری زندگی میں آیا تھا تو ماشاءاللہ جو چیزیں میں کہتا ہوں کہ اللہ ہر چیز آپ کو جو دے گا وہ عورت یا بچے کے نصیب کا ہی دے گا. سو میرا یہ بڑا کلیئر تھا کیونکہ مجھے میری ماں نے پالا تھا. جتنی میرے اندر ایجوکیشن اور یہ سب کچھ آیا ہے, رکھ رکھاؤ خاندان کے, عزت وغیرہ, یہ سب میری والدہ کے تھرو آیا. میرے والد کے تھرو آیا کہ دنیا میں کس طرح سروائیو کرنا ہے, ایک عورت کو کس طرح ٹریٹ کرنا. کیا بات ہے, دونوں طرف سے الگ الگ چیزیں آئیں. تو وہی تو میرے بیٹے کی جتنی پرورش میں سب سے ایجوکیشن ہو گیا, ریلیجن ہو گیا, ایک عورت سے کس طرح بات کرنی, یہ سب فاطمہ کرتی ہیں. اور اگر وہ یہ نہ کریں تو شاید میں یہ کام نہ کروں. آج میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے پریٹینڈ کروں کہ بڑا مزہ آ رہا ہے, وہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ فاطمہ گھر میں میرے بچے کو سنبھالا ہوا اور میرے گھر کو سنبھالا ہوا اس نے.
سو وہ 24 آور جاب ہے یہ، تو پھر بھی تو ان کی وجہ سے میں یہ کر پا. کیسے فٹ ہے سر اس ایج میں آپ؟ ماشاء اللہ بڑے فٹ دکھتے ہیں سر، آپ نے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے. نہیں سر، یہ اس کے پیچھے بڑے پیسے بھی لگے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے بڑا محنت بھی لگی ہوئی ہے. کرنی چاہیے سر، یہ یوتھ جتنی کھا پی رہی ہے اور اگین ویٹ گین کیے ہوئے چھوٹی ایج میں، تو آپ سمجھتے ہیں یار حکومت کھا رہی تو یوتھ نہ کھائے تو کھانے دیں. کیا ہے، سبھی کھا رہے ہیں، سب کو کھانے دیں. کس کے زیادہ مزہ ہے سر؟ فہد کے ساتھ، واسع کے ساتھ، ہمایوں کے ساتھ کام کرنے میں زیادہ مزہ کس کے ساتھ آتا ہے آپ کو؟ ان تینوں کے ساتھ نہیں، کیونکہ تینوں انتہائی بدتمیز انسان ہیں. یہ انہوں نے میرا وہ توا لگایا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ان کے پاس میری وہ پکچرز ہیں ساڑی کے اندر جو اگر آن ہو گئیں تو شاید ان سے خراب مت کرنا سر پھر تو آپ. میں ٹک ٹاک پہ شاید وائرل ہو جاؤں. اسپیشلی فہد مصطفیٰ کے پاس میری بڑی واہیات تصویریں، کیونکہ ساڑی پہنتے وقت آپ کو بڑی چیزیں کرنی پڑتی تھیں، ٹیڑھے میڑھے ہونا پڑتا تھا، تو وہ پیچھے سے آ کے نا ہاں ہاں یوں کر کے فوٹو کھینچ کے چل جاتا تھا. پھر ہمایوں صاحب اپنی ایک ٹھڑک میں ہوتے تھے یوں، اور پھر واسطے صرف ہنستا رہتا تھا. تو ان میں سے تینوں کے ساتھ مزہ نہیں آیا مجھے کام کرنے کا. سکسیس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اپنی؟ سکسیس کو یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ رات کو جب سوئیں تو آپ کو ٹینشن نہ ہو کہ آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں. سمپل. خلیل صاحب کی مرد کی جو تھیوری ہے اس سے آپ انسپائر ہیں؟ وائی ناٹ، اٹس اے ویری بیوٹیفل تھیوری. بیکاز دیکھیں وہ تھیوری ہے کہ جو عورت کو اس کا حصہ دیتی ہے، عورت کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اور ہمارے ریلیجن میں جو چیزیں ہیں، ہم لوگ اپنے ریلیجن سے کیوں اتنا ڈرتے ہیں؟ اب ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ جب ہم لوگ واقعی ہمیں شرم آتی ہے کہ اچھا نہیں ریلیجن کی بات نہ کریں. کیوں نہ کریں بھائی؟ ہم مسلمان ہیں بھائی، ہم ویسٹرن ایجنڈا سے کیوں آ رہے ہیں؟ یہ جینڈر فلوئڈٹی ہو جائے، LGBTQ ہو جائے، جو کچھ ہو جائے. ریلیجن بہت خوبصورت ہے ہمارا، تو اس میں بٹ کلیئر ہے نا، کلیئر ڈیفائنڈ ہے کہ بھائی یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. اب آپ لکھا ہوا ہے شراب نہیں پی سکتے، لوگ پیتے ہیں، لیکن اس کو جسٹیفائی نہ کریں. ایٹ لیسٹ مانیں کہ ہاں یار غلط ہے، یہ شراب ہے، یہ حرام ہے، میں پھر بھی کرتا ہوں. کیونکہ دیر از نو بلیک اینڈ وائٹ، مطلب اٹس ویری بلیک اینڈ وائٹ، وہ گرے نہیں ہے. تو ہم نے اپنے میڈیا کے تھرو ایک، اور آبویسلی بات ہے اس میں ویسٹرن ایجنڈاز انوالوڈ ہوتے ہیں. میں پہلے ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتا تھا، لیکن جب میرے ساتھ ہوا یہ اور میں نے خود دیکھا. اچھا انوالو ہیں، ایسا ہے؟ کیونکہ میں بلیو نہیں کرتا. نہیں ہے، دیکھیے میں عورت مارچ میں بلیو کرتا تھا، لیکن عورت مارچ جب مرد ہیٹ مارچ بنا، اور جب میں نے وہ ٹویٹس وغیرہ کیے اور وہ پورا ایک پبلیکیشن میں انوالو ہوئی، آپ کے اوپر تو خیر تو بڑا کلیئرلی تھا کہ اچھا او ہو یہ ہے. تو عورت مارچ کا پرپس کچھ اور تھا. نہیں کہتے ہیں سر اب اگینسٹ عورت مارچ کے، ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں، میں اس مارچ کے، میں اسپیسیفک مارچ کی بات کر رہا ہوں. نہیں، جو اوریجنل ہے میں ہمیشہ اس کے ہوں کہ عورت کو حق ملنا چاہیے، اس کا عورت کو اس کی پروٹیکشن، حقوق ملنے چاہیے. لیکن اپنی روٹی خود پکاؤ، اور میں تمہاری یہ نوکر نہیں، وہ نہیں، وہ کرے، یہ سب ویسٹرن ڈریون ایجنڈاز ہیں. جس کے اندر سب سے بڑا جو ہے، اگر آپ نے ایک، میں آپ کو ڈاکیومنٹری بھی دوں گا کہ انہوں نے فیملی کا فیبرک، ویسٹرن فیبرک ختم ہو چکا ہوا ہے. ان کو بھی نہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی یہ جو ٹیکس پیئنگ ہیں یہ مرد ہیں کیونکہ یہ کام کرتے ہیں. تو آدھی پاپولیشن جو ہے وہ عورتوں کی ہے. یہ کیا کرتی ہے جی، ہاؤس وائفز ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا جی ان عورتوں کو سب کو باہر نکالو، یہ بھی ٹیکس دیں گی. انہوں نے پھر ایک پوری فیمنزم موومنٹ آئی تھی جس کا مقصد تھا کہ جو فیملی سٹرکچر ہے وہ تباہ کرو. یہ عورتیں بھی باہر آ کے کام کریں گی، یہ مرد بھی باہر آ کے کام کریں گے. اور جو آپ کی رسپانسبلٹی بائی برتھ ہے، ایک عورت نرچر کرتی ہے، مین پرووائڈز، ٹھیک ہے نا. اس نرچرزم اور یہ رولز آپ کے کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں. ہاں ایک عورت کام کرنا چاہے 100 بسم اللہ آپ کام کریں، ٹھیک ہے. ایک مرد، ہم لوگ اس دور میں، فاطمہ اگر کام کرتی ہے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، میں کام کرتا ہوں وہ مجھے سپورٹ کرتی ہے، روکتے نہیں ہیں، لیکن یہ فورس نہیں ہوتا. اب ایک ایجنڈا آیا ہے جس نے آپ کو کہا کہ بھائی جان مرد کتا ہے، مرد ظالم ہے، مرد کمینہ ہے. اس مرد میں تمہارا باپ بھی ہے، تمہارا بھائی بھی ہے، تمہارا میاں بھی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور اس عورت کو پروٹیکشن کون دیتا ہے؟ یہ تینوں دیتے ہیں. وہ ختم کر دو. اور خلیل صاحب نے اس کے بارے میں بولا، کیا بات ہے. اور میں نے اس کو ڈیفینڈ کیا کہ وہ جو بندہ بات کر رہا ہے، ایٹ لیسٹ کال اے اسپیڈ. تو میں جس خاندان میں پیدا ہوا ہوں، اس خاندان میں عورتیں سب سے پاورفل ہیں. ہاں. اور مردوں سے زیادہ کماتی ہیں. تو آپ مجھے کل کو بتا رہے ہیں کہ یار ویمن امپاورمنٹ، او یار کم آن. آپ آدھے نیڑے بھی نہیں آ سکتے جو ان عورتوں نے کیا، جو آپ اپنی عورتیں رو رہی ہیں. لیکن ان عورتوں نے بھی اپنے مردوں کو سر پہ بٹھا کے رکھا. کیوں؟ کیونکہ رسپیکٹ اور آئیڈینٹی مرد آپ کو دیتا، عورت نہیں دیتی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو یہ چیزیں کلیئر ہیں بھائی جان. ہمارے ریلیجن میں بھی
ہمارے اپ برنگنگ میں بھی اور ہمارے کلچر میں بھی, اور اس کو اب یہ پورے ویسٹرن انفلوئنس سے ہو رہا ہے کہ جی اگر تسی دوپٹہ لے لیا ہائے تانوں بڑا اسلام آ گیا. کوئی اللہ کے بارے میں کوئی ٹویٹ کر دے, نماز پڑھتے ہوئے تصویر لگا دے, نیچے 10 مولوی آ جاتے ہیں. بھائی جان میں آدھی ننگی عورت کی تصویر لگاؤں گا, لائکس آ رہی ہوں گی. میں قرآن پڑھتے ہوئے تصویر لگاؤں گا, کہیں گے اوہ بہت مسلمان ہو گیا. تو بھائی جان گھر مولوی آیا تھا, یہ ویسی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیں پروز اینڈ کونز ہر جگہ ہوتے ہیں. آپ کو بڑا کلیئرلی کٹ کرنا ہے کہ آپ نے کس کیٹیگری میں فال کرنا ہے. ہم ویسے ہی بڑے آگے نکل چکے ہیں. قیامت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں تو آنی ہے. جس ماحول میں ہم لوگ رہ رہے ہیں قیامت ہی تو ہے. تو یو نیڈ ٹو بی ویری فوکسڈ کہ آپ نے اپنے بچوں کو کس معاشرے میں پیدا کرنا ہے اور کیا تربیت دینی ہے. اب باہر دیکھ لیں کینیڈا میں کیا ہو رہا ہے, وہ آپ کے بچوں پہ اٹیک کر رہے ہیں کہ ان کے جینڈر چینج کرو. ان کو بچوں کے جو کہ 5 سال 6 سال کا بچہ جس کو یہ ہوش ہی نہیں ہے کہ میں کیا کروں, وہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ میں ٹری ہوں. میں چپیڑ نہ ماروں ایسے منہ کے اوپر کہ جو میرے بچے کو آ کے کچھ بتائے. تو بھائی جان یہ چیزیں وہیں سوٹ کرتی ہیں اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. آدھی فیملیز اٹھ کے اب مڈل ایسٹ میں شفٹ ہو رہی ہے بیکاز ان کو ہے کہ بھائی جان یہ پتہ نہیں کیا بکواس چل رہی ہے. اور اب آپ نے سب سے بڑا جو ایک ٹوسٹڈ چیز آئی ہے وہ ہے کہ جی پیڈوفائلز ہوتے ہیں ان کو آپ نے ایک میڈیکل ٹرم دے دی ہے, مائنر اٹریکٹیو پرسنل, کہ وہ یہ تو بیماری ہے. تو اور یہ ایجنڈا وہاں سے آئے گا, آ رہا ہے آپ کے سامنے ہے سارے ایجنڈاز. سو یو نیڈ ٹو یہ پولرائزیشن کیا ہو رہی ہے, یہ آپ کے سامنے کیا آ رہا ہے, سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے. یا تو آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں یا آپ اپنی آواز اٹھائیں اور کہیں کہ بھائی جان میں اس چیز میں بلیو کرتا ہوں, میں اس چیز پہ اپنا اسٹینڈ کرتا ہوں. ایک بڑی خوبصورت بات تھی جو اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوا تھا, اینڈریو ٹیٹ. اس نے کہا تھا کہ مسلم کمیونٹی کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ ہر چیز ٹالریٹ نہیں کرتے. بیکاز اف یو ٹالریٹ ایوری تھنگ دین یو ڈونٹ بلیو ان اینی تھنگ. جی تو آج کی پوڈ کاسٹ اختتام کو پہنچی کیونکہ سارا کانٹینٹ جو ہے وہ ہمارے گیسٹ نے بڑا اچھا دیا, اور کیونکہ وہ کافی لرنڈ انسان ہیں تو انہوں نے ہوسٹ سے بہت زیادہ بولا اور اچھا بولا. لیکن ہم کچھ جاتے ہوئے ہوسٹ سے بھی کچھ اس طرح کے سوال کریں گے تاکہ ان کو بھی ہم انکمفرٹیبل پوزیشن میں لے کے آئیں. سو سر یہ کچھ سوالات ہیں آپ کے لیے جی, اور یہ آپ نے ان کا صحیح جواب دینا ہے. نہیں صحیح ہے. اچھا میں اپنے آپ کو روز شیشے میں دیکھتا ہوں, ٹرو اینڈ فالس ہے یہ, ٹھیک ہے. میں اپنے آپ کو روز شیشے میں دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں واہ, ٹرو ہے. اوکے ٹھیک ہے. میں اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہوں, ٹرو ہے. اوکے. میرا سب سے اعلیٰ باڈی کا پارٹ میرے بائسیپس ہے, فالس ہے. اچھا جب میں شرٹ لیس ہوتا ہوں تو میں اپنے آپ کو دیکھ کے شرما جاتا ہوں, ٹرو ہے. اوکے. جاگنگ کرتے وقت میں اکثر اپنے آپ کو ہی چیک آؤٹ کر رہا ہوتا ہوں, ٹرو ہے. اوکے. میں آج تک کبھی بھی شادی شدہ عورت کے ساتھ فلرٹ کیا ہے, فالس ہے. اوکے. مجھے عورت کی سب سے اچھی چیز اس کی پرسنالٹی لگتی ہے, ٹرو ہے. بلشٹ. اینی وے یہ اچھا تھا, بلشٹ.